حاج صاحب کو گواہ بنا کے عرض کروں، حال پر میرے نگاہ حیدر کرار ہے، اب جو کہتا ہے مجھے بیمار خود بیمار۔ یہ مذہب اہل بیت کا عقیدہ ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے، اسی پہ زندہ ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو پاؤں کی معمولی سی چوٹ ہے۔ ہمارے مذہب کی تاریخ یہ ہے کہ زبان کٹ بھی جائے تو پھر بھی علی علی ان میں سے جس ہستی کی تعریف کرو، حروف ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ بڑا عظیم اور خوبصورت قصیدہ یاسر غفار صاحب نے آپ کے سامنے حضرت جون کا پڑھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تقریر کا آغاز حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کے 4 مصروں سے کروں۔ باتیں کو ابن مظاہر ہو کے ہر جون کے مسلم، جیسے اس بندے کو سمجھ آئے اس کی نظر ہتھیا کرتا ہوں۔ شہید محسن نقوی کی بلندی درجات کے لیے حاج صاحب کے جلسے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ ابن مظاہر ہو کے ہر جون کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے، جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا۔ ان کے جس نوکر کو دیکھا اس نے بادشاہی کو قربان کیا۔ شہید روح پنجدارے پنجدنی ایٹم بم ڈالا ہے۔ ان میں سے جس ہستی کو دیکھو، ان میں سے جس ہستی کو دیکھو، ان کے جس نوکر کو دیکھو، انہوں نے ان کی نوکری پر بادشاہیوں کو قربان کیا۔ یہ حضرت میثم تمار ہے، امیر المومنین کی محبت سے سرشار۔ علی علیہ السلام نے کھجور کھانے کے بعد گٹھلی ریت میں بو دی، فرمایا میثم اس سے جب درخت نکلے گا تو اس پہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا۔ کوئی مولوی ہوتا تو اسے اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ میثم اسے روز پانی دے کے چوم کے پوچھتا تھا کب جوان ہوگی۔ بغیرتوں نے گرفتار کیا، ملعون کے دربار میں پیش ہو، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پاؤں میں رسیاں ہیں، گلے میں توق۔ بغیرت کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ مسکرا کے میثم فرماتا ہے سچ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کسے سمجھ آئیے کسے نہیں۔ وقت کا حاکم منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ جکڑا ہوا قیدی کہتا ہے سچ ہے۔ بغیرت کہتے ہیں پھر میں تیرے پاؤں کاٹوں گا۔ مسکرا کے میثم فرماتے ہیں یہ بھی سچ ہے۔ بغیرت کہتے ہیں پھر میں تیرے کان کاٹوں گا۔ ہنس کے میثم کہتے ہیں یہ بھی سچ ہے۔ منبر پہ بیٹھا ہوا بغیرت حیران ہو کے کہتا ہے میں ظلم بتاتا ہوں تو تصدیق کیوں کرتا ہے؟ مسکرا کے میثم فرماتے ہیں مجھے علی نے ایسے ہی بتایا۔ تیرے ہاتھ کاٹوں گا سچ ہے، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا میثم فرماتے سچ ہے۔ بغیرت کہتے ہیں تیرے کان کاٹوں گا میثم فرماتے سچ ہے۔ کمینہ کہتے ہیں اس کے بعد تجھے سولی پہ چڑھاؤں گا۔ میثم فرماتے بکواس نے کہا علی نے بتایا تھا تو سولی پہ چڑھانے سے پہلے میری زبان کاٹے گا۔ قضا کا مالک علی ہو، تقدیر پہ قادر علی ہو، اللہ کی زبان علی ہو، علی کا کہا ٹال کیسے سکتا ہے؟ بغیرت میں مجمع عام میں اعلان کیا، یہ کہتا ہے مجھے علی نے پہلے بتایا۔ میں مجمع عام میں اعلان کرتا ہوں میں آج اس کی زبان نہیں کاٹوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ علی نے کہا تھا کہ میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ بغیرت کہتا ہے میں مجمع عام میں کہتا ہوں میں اس کی زبان نہیں کاٹوں۔
علی علی کرتے کمینوں نے پاؤں کاٹ دیے میسم علی علی کرتے ظالموں نے ناک کاٹ دیے میسم علی علی کرتے بغیرتوں نے کان کاٹ دیے میسم علی علی کرتے سولی میں چڑھا ہوا ہے مجمع عام ہے انبوہ کثیر ہے کائنات اکٹھی ہے علی کے سچ کا فیصلہ ہونا ہے میسم گواہی دیتا ہے علی نے کہا تھا یہ میری زبان کاٹیں گے بغیرت حساس کے کہتے ہیں میں نے تیرے پاؤں کاٹے تیرے ہاتھ کاٹے تیرا ناک کاٹا تیری کان کاٹی اب میں تجھے قتل کروں گا میں تیری زبان نہیں کاٹتا میں تیری زبان کو کبھی نہیں کاٹوں گا علی کی عزت کی قسم جوش فدائے علی میں میسم تمار نے سولی کے منبر پہ مرنے سے پہلے انگرائی لے کے جا اگر یہ میری زبان نہیں کاٹ رہا تو جب تک میری زبان باقی ہے آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے علی نے بتایا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ ہے اس کا باپ وہ نہیں وہ اس کا باپ وہ نہیں دوے ہاتھ میں گا گرارا ہے مجھے علی شجرے بتا کر گیا مجھے علی وردیتیں بتا کر گیا مجھے علی بتا کے گیا ہے کہ اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ اپنے بزرگوں کے شجرے سننے کے بعد ملعون منبر پہ تڑپ کے کہتے ہیں جلدی زبان کاٹو کہیں میری باری نہ آ جائے ہمارا مقصد علی علی کرنا ہم نے علی کو مولوی سے پوچھ کے نہیں مانا وہ محبت نہیں ہوتی جو فتوے کی محتاج جو ایک تلاش کرے وہ محبت نہیں ہوتی علی کی ولایت کا صاف ستھرا تعلق ماں کی شرافت کے ساتھ بازاری ماں کی اولاد کو کیا پتا کہ علی اور علی اللہ ہے اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی جو تیری ولایت کا انکار کرے اللہ جہنم میں اس کے گلے کے اندر 1000 خاردار لوہے کی زنجیریں ڈالے گا ہر زنجیر کے ایک مقام پر 100 شیطان بیٹھے ہوں علی ولی اللہ کے بھونکنے والے کے منہ پر تھوک تھوک کے کہیں گے یہ علی کے بغض کا بدلہ اس لیے سامعین گرامی اللہ نے اس شہنشاہ کو بنایا ہے کہ اس کی نفیس ترین محبت کسی خبیث کے دل میں داخل ہی نہ اس کی مدد وہی مانگتا ہے جو سنت پیغمبر کا قائل ہو اس سے نصرت مانگنا شریفوں کا شیوا پیغمبر میں کون سا مقام ہے جب اس سے مدد نہیں مانگتا ہجرت کی رات تھی بستر محمد مصطفیٰ تھا توکل کا تکیہ اطمینان کی چادر آیتوں کا سامان 700 ننگی تلواریں اور ابو طالب کا غیرت مند بیٹا سکون کی نیند سو گیا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا علی سو جاؤ اگر یا علی مدد جائز نہیں تو نبی سے کہو علی کو بلایا کرو جبرائیل تو فرماتے کہ تو سو جاؤ اس نے سونے سے پہلے ایک ہی فکرہ کہا جسے شیعہ بھی مانتے ہیں سنی بھی اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی جھگڑا اس نے سونے سے پہلے بس ایک فکرہ فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے جانی ساری کائنات تیری ایک ایک ادا پہ قربان تیری پوری زندگی میں محمد مصطفیٰ کے لیے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ تو ہے ہی نہیں پوری زندگی میں کوئی ثابت کرے کبھی نبی نے حکم کیا علی نے فرمایا کیوں کبھی نبی نے کوئی حکم کیا علی نے پوچھا کیا کبھی علی نے کوئی حکم نبی نے حکم کیا علی نے فرمایا چونکہ اگر مگر ایک رات ہجرت کی جس میں ابو طالب کے بیٹے نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یا علی اس پوچھنے کا مطلب کیا فرمایا پوچھ نہیں رہا امت کو سمجھا رہا ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ کی جان کو خطرہ جان سونے والے نے بچائی ہے رونے والے نے نہیں وہ بستر پہ سو کے محمد مصطفیٰ کی جان بچا دی بدر کا میدان آیا 313 مسلمان 2 تلواریں 2 گھوڑے سامنے ایک
کا لشکر جنگ کا میدان ایسے نقشے پیش کرنے لگا کہ شام کو سلمان محمدی جیسے عارف کو محمد مصطفیٰ سے پوچھنا پڑ گیا یا رسول اللہ مدینے سے کتنے علی لے کر آئے؟ مسکرا کر محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں علی بھی کوئی کتنے ہوتے ہیں؟ سلمان قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں کیا کروں، جو ادھر مرتا تھا وہ بھی کہتا تھا علی نے مارا ہے، جو ادھر مرتا تھا وہ بھی کہتا تھا علی نے مارا ہے۔ توحید کے دشمنوں سے لڑا، احد کا میدان آ گیا، احد کے دشمن اکٹھے ہو گئے۔ پیشہ اور بھگوڑوں سے میدان بھر گیا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی نبی کو چھوڑ کے بھاگ گیا، میں ادب اور احترام سے یاد کروں۔ شریف لوگ لڑائی میں محفوظ مقامات پر تشریف لے، الطاف حسین حالی نے بھی صلح کرائی اور نے فرمایا خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ بلی نعمانی نے فرمایا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں تشریف لے گئے اور سب سے پہلے واپس آئے۔ میرا دماغ خراب ہے، میں ایسے مخلص لوگوں میں شک کروں جو بھاگنے والوں میں سب سے آخری ہوں اور واپس سب سے پہلے آئے۔ شریف آدمی کے لڑائی سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ کے شریف پرانے شریف، ویسے بھی جس نے ووٹ مانگنے ہو وہ لڑائیاں تھوڑی کرتی، وہ ہمیشہ بنا کے رکھتا ہے، وہ زیادہ جنازوں میں جاتا ہے، لڑائیوں میں نہیں۔ اس لیے سامعین گرامی شریف لوگ چلے گئے، عالمین کی نبوت اکیلی رہ گئی۔ کوفر کے بادلوں میں عصمت کا سورج تنہا رہ گئی، کالی گھٹاؤں میں نور مجسم کو گھیر لیا، چاروں طرف سے صفات کافروں نے اللہ کے نبی میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ پرانے قوم کینہ پرور نجاستیں دلوں میں لیے ہوئے کافر محمد مصطفیٰ کی طرف بھاگے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اٹھا کے نبی کی طرف بھاگتا۔ 5ویں جماعت کا طالب علم بھی اس واقعے سے واقف ہے کہ دشمن محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب آ گئے کہ اب پتھر حضور کے دندان مبارک پر نہ گئے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تلواریں اٹھائے ہوئے نجس کافروں نے نبی کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جس کا ذہن میرے ساتھ رہا احد کے میدان میں۔ انہیں سمجھ آئے گا کہ علی کی محبت کیا ہے۔ کافروں نے اپنی تلواریں اس طرح سے اٹھائی، اب ان کے نجس ہاتھ یوں ہونے تھے اور معاذ اللہ بدن محمد مصطفیٰ کے ٹکڑے ہو گئے۔ پیغمبر کے پاس دو راستے تھے، پہلا راستہ تھا کہ بھاگ دیں، ایک انچ بھی پیچھے ہٹے تو نبی نہ رہے، جو اس کی طرف سے آئے وہ کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ راستے قبلہ گھیر کے دو، لڑائی کے اندر پہلا راستہ ہے بھاگ جاؤ، دوسرا راستہ ہے کہ لڑو۔ بھاگ سکتے نہیں، تلوار اٹھائی نہیں، یہ تلوار اٹھا دے تو وقت سے پہلے قیامت آؤ، کیونکہ اللہ کے مجسم غضب کا نام محمد مصطفیٰ ہو جائے۔ مطمئن رسالت گھوڑے پہ تشریف فرما، چاروں طرف سے بادلوں کی طرح سیاہ گھٹاؤں کی طرح ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کافر جب بالکل قریب پہنچے، مطمئن لہجے سے محمد مصطفیٰ کی ہلکی سی آواز ہے، یا علی۔ جس بندے کا مقدر جاگ رہا ہے میں اسی طرح سے بغیر کوئی خیال نہ ہوئے تمہیں حضرت زہرا کی عزت اور عظمت کی قسم، میرا ایمان ہے دنیا سے دوا ملتی ہے، اس ممبر سے شفا ملتی ہے۔ میں یہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جائے، علی کی شے بھی ختم نہیں ہوئی کہ مشرق اور محمد کے درمیان سے علی گزر گئے۔ پیغمبر کی آواز آئی، جاؤ علی۔
علی گزر گیا، علی خالی گزرا نہیں، جن ہاتھوں میں تلواریں تھی نہ وہ ہاتھ رہے نہ گردنیں، کیونکہ علی کائنات میں وہ ایمان ہے، میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں، جس نے اپنے کسی دشمن پہ کبھی دوسرا وار کیا ہی نہیں، کیونکہ دوسرا وار وہ کرے جس کا پہلا وار خطا ہو، اور جس سے خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ علی نے اپنے بائیں ہاتھ میں گھوڑے کی باگیں پکڑی اور دعا دیا کہ محمد قتل ہو گئے، میں نے اس ہاتھ سے جنگ شروع کر دی، اس ہاتھ میں محمد کو اٹھا لیا۔ ادھر سے لڑتا جاتا تھا، ادھر سے محمد کو اٹھاتا تھا، ادھر سے لڑتا جاتا تھا، ادھر سے محمد کو اٹھاتا تھا، اور فکرائے کہتا تھا حاذا محمد، حاذا محمد، حاذا محمد۔ جان عالم جنگ میں رحمان کی آواز ہے، محمد احسان یاد رکھنا، آج اس نے تجھے اٹھا کے حاذا محمد کہا ہے، کل قدیر کے میدان میں تیری شرف کی ہتھیلیوں پہ دیکھا، محمد کو علی نے اٹھایا، اور کربلا کے محمد نے 6 مہینے کے علی کو۔ ایک بہن ایک بھائی، جناب رباط کی مکمل 2 کمائیاں، ایک کا نام ہے سکینہ، ایک کا نام ہے علی اصغر۔ میں اپنی پاک شہزادی کی خدمت میں 2 فکریں عرض کرتا ہوں۔ کائنات میں کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی، وہ حضرت عباس کو جناب سکینہ کا واسطہ دے۔ ممکن نہیں کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ میر علی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں تم کو عباس سے دلاور کی زیارت ہوگی، تم کو عباس سے دلاور کی زیارت ہوگی، اپنی بچی کا اگر نام سکینہ ہو۔ میں حاجی صاحب کی وجہ سے دعا لینے کے لیے فکر عرض کر رہا ہوں۔ کچھ دربار شام جا کے پریشان ہو جاتے کہ بی بی کا نام کیا، کہیں لکھا ہوا ہے رقیہ، ایک جگہ لکھا ہوا ہے سکینہ، یہ دونوں بی بی کے نام نہیں، سکینہ ہے سکون سے، رقیہ ہے رکت سے۔ جب تک باپ کے سینے میں سوتی رہی دنیا سکینہ کہتی ہے، شام میں آ کر اتنا روئی، یہ نس ہے۔ اور جتنے صاحبان علم تشریف فرمائیں میری اس بات کی تصدیق کریں، کیونکہ یہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ فرما اللہ مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے تو میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ اس بی بی کا اصلی نام
ایک دعا مانگوں گا، آمین کہیں۔ اللہ امیر تیمور کے درجات بلند کرے۔ یہ حسین کا بڑا عاشق تھا، یہ ہر سال 1,00,000 کی فوج لے کے قبر حسین پہ جاتا۔ یہ خود امام حسین علیہ السلام نے جب یہ قبر پہ گرا ہوا تھا تو فرمایا تھا اگلے سال نہ آنا، تو ضعیف ہو گیا ہے۔ کہنے کہ مولا میں نہ آیا تو میں مر جاؤں، تو نہ آنا میں تیرے پاس ہوں۔ شرکت کے لیے میں حسین خود ہوں، اور جس کا اس بات پہ عقیدہ نہیں وہ بے شک شیعہ کہلوانا چھوڑے۔ حدیثوں کے انبار ہیں، کوئی لاکھ بھوکتا رہے کہ یہ نہیں آتے، لیکن جس کا عقیدہ ہے، جس کا ایمان، امام رضا فرماتے ہیں جو ایک دفعہ میری قبر پہ آئے میں 3 دفعہ اس کے پاس ہوں، قبر کی پہلی رات اس کے پاس ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب میدان حشر میں اعمال تلنے لگیں گے میں اس کے پاس ہوں۔ ان حدیثوں کو کون انکار کر سکتا ہے، چاہے تو کتنا دعویدار علم کیوں نہ ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم مختصر کروں، امیر تیمور شام گیا۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب فکرہ ہے امیر تیمور۔ اس نے اپنے آپ کو سیدہ زینب کی قبر پر گرا دیا اور رو کے اس نے ایک بیان کیا، اور رو کے کہتے ہیں رہائی مل جو گئی تھی پھر شام کیوں آئی؟ یہ وہ سوال ہے عزاداران امام، اسے کئی ہمارے بچے بار بار پوچھتے ہیں کہ رہائی مل گئی تھی پھر دوبارہ بی بی زینب کیسے؟ باحبیب شلی اولیاء اللہ کی اولاد سیدزادہ امیر تیمور نے ٹکر ماری، لوگ ہی کہتے ہیں مل جو گئی تھی رہائی، علی اکبر کی جاگیر میں تجھے 2 گز زمین نہیں ملی، لوگ ہی کہتے ہیں ماں زہرا کے قدموں میں تجھے سجاد نے دفن نہیں کیا، بی بی زینب تو دوبارہ شام کیوں آئی؟ روتے روتے امیر تیمور کو غش آ گیا۔ عالم خواب میں بی بی زینب کا جواب جس عزادار کو یاد رہا تو بستر سوتے ہوئے بھی ہائے سکینہ نہ کہے، تو بی بی سکینہ کی مظلومیت کیا ہے؟ بی بی زینب رو کے فرماتی ہے تیمور تجھے یہ یاد رہا کہ میں رہا ہو گئی اور تو یہ بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے سکینہ کی قبر شام میں مدینے کیسے پٹھوں میں اجلی سکینہ کے لیے واپس کام میں ضرور 10 شعبان 57 ہجری جمعرات کا دن، مدینے کا شہر، ہاشمیوں کا محلہ، سادات کی گلی، زہرا کی حویلی میں سکینہ ہے۔ اللہ کروڑوں درجات بلند کرے کہ بلا اللہ مہاجر حسن دے دی آل اللہ مقامہ کا فکر ہے۔ وہ فرماتے رو کے حسین نے سکینہ کو دیکھا۔ یہ وہ فکرہ ہے، وہ فکرہ ہے کہ میرے جیسے طالب علموں کی ہزاروں مجلس قربان، لیکن شاید صاحب کو سمجھ نہ آ سکے۔ میں بالکل من و عن وہی فکر عرض کر رہا ہوں جو زید صاحب بلا فرماتے ہیں۔ کافی دیر بچی کو دیکھنے کے بعد ٹھنڈی آب بھر کے شبیر نے ایک فکرہ کہا، سکینہ ضرور پیدا ہونا۔
مدینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت جو ان کی قبر اطہر میں لکھی ہوئی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ دختر 6 سالہ، میں اسی روایت 10 شعبان 57 ہجری دنیا میں آئی، 10 شعبان 58 ہجری 1 سال، 10 شعبان 59 ہجری بی بی کی عمر 2 سال، 10 شعبان 7 ہجری 3 سال، 10 رمضان 60 ہجری 3 سال 1 مہینہ، 10 شعبان 60 ہجری 3 سال 2 مہینے، 10 جیکات 60 ہجری 3 سال 3 مہینے، 10 ذی الحج 60 ہجری 3 سال 4 مہینے، 10 محرم 61 ہجری 3 سال 5 مہینے کچھ گھنٹے کی تھی سکینہ جب چلتی ہوئی شور آندھی میں کوئی غیرت سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرا بابا روز رہتی ہے جب تم نے میرا بابا خدا لعنت کرے حرام زادوں پر صاحبان مقاتل نے 4 سے زیادہ مصیب لکھے جب بابا کو دھول میں بھی سکینہ چلی سامنے بغیرت آیا کہ یہ شادی اللہ تعالی کیا تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے جس بندے کے سینے میں پتھر کا دل نہیں جو شام کریمہ کے بعد سیدوں کو بولے بغیرت پوچھنے تیرے بابا کا نام کیا ہے خوش ہوتوں سے آواز حسین حق بنتا تھا بغیرت ہاتھ سے اشارہ کرتا کیونکہ کوئی بھی اگر کسی کا پوچھے تو بندہ یوں بتاتا ہے وہ بیٹھے وہ بیٹھے وہ بیٹھے کمال جو فلاں میں شہید ہے اس کے لشکر پر کتے کے بچے نے حسین کی طرف ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا سکینہ کے سامنے کمال میں تیر چھوڑا شخصیر کے نشانہ بنایا قریب کی طرف تیر مارا آگے آگے تیر چلا پیچھے پیچھے سکینہ دوڑی دوڑ سکینہ لیکن ہاں سکینہ کے پہنچنے سے پہلے تیر حسین کے سینے میں لگا سکینہ نے ہاتھ جوڑے لوگ کہتے معاف کرنا بابا بابا میرا بڑا خوشی میرا بالا اس کام کے سوا کائنات کے تمہیں کسی کام میں نہیں میں اس سرزمین پر جو حسین کی پسندیدہ جہاں حسین کی عزاداری کا مرکز ہے لوگ کہتے ہیں 4 قدموں پہ کھڑی میں کتابوں سے نہیں میں ہر شریف سے پوچھتا ہوں جو اتنی دور سے آ گئی تھی انصاف کرتا ہوں چھوٹے بچے بھی پائیدار ساری جو اتنی دور سے آ گئی وہ 4 قدموں پہ روک کیسے سکتی وہ 4 قدموں پہ نہیں کھڑی تھی اتنی دور تھی جہاں تک کتے کا ہاتھ نہیں پہنچتا میں اگلا لفظ میری صحت اجازت دیتی تو میں ساری مجلس کھڑے ہو کے پڑھوں میں سیدوں کی اجازت سے بی بی سے شفا لینے کے لیے میں آخری لفظ اس پہ اپنے سہارے پہ نہیں میں سکینہ کے ماسکی کے سہارے پہ سیدوں سے ہاتھ جوڑ کے پھر پڑھ دو مقتل کہتے ہیں اس وقت پہنچی 40 شمر علی صدرہ جب کتی کا بچہ شمر حسین کے سینے میں سوار ہوا جس کے ہاتھ سے لوگوں میں معلوم کرنے کے خلاص جب کبھی تک تو شیعہ روش میں غیرت کے ہاتھ شکیر کی شروع ہے سکینہ جب اس کے بازو میں ہاتھ ڈال دی کبھی دریا کی طرف رخ کر کے روک لگی چاچا بازی جلدی ہے میرا بابا 3 مرتبہ بھوکا پیسا پھر جب کو بے خطا مارا گیا ازاداران امام بابا سپاہ ہوتا رہا 4 سال کی بچی کھڑی دیکھتی رہی اسی لیے بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو شفا کر دے گا تو دیکھتی کیوں رہی تو کھڑی کیوں رہی لوگ کہتے ہیں بھوکھی اما میں دیکھنے کے لیے نہیں کھڑی تھی میں انتظار کر رہی تھی کہ یہ شفا کر کے چلا جائے میں بابا کا منہ چھو دوں